اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے. یہی انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت کا باعث ہے. پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، عبادت کی لذت عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دیں محمد والے. حضرت گرامی، پچھلے ہفتے ایک چھوٹا سا ہوم ورک دیا تھا، پتہ نہیں کتنوں نے کیا ہے کتنوں نے نہیں کیا. اب ظاہر ہے کہ یہ کتاب میں تو کہیں لکھنا تھا نہیں کہ آپ بتائیں کہ ہم نے کیا ہے نہیں کیا. اپنا احتساب خود کریں. مجھے اپنا احتساب کرنا ہے، آپ کو اپنا احتساب کرنا ہے. ہم نے عرض کیا تھا، اب نہیں معلوم کتنوں کو یاد بھی ہے یا نہیں. ایسے یاد تو سب کو ہی ہوگا، اتنی میموری کمزور نہیں ہم سب کی. یہی عرض کیا تھا کہ ایک ہفتہ ہم کوشش کریں کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اس پر کم از کم ایک مرتبہ شکرن للہ کہہ دیں. اب جو اس میں 100 مارکس لائے ہیں وہ تو بہت اچھا، جنہوں نے کم بھی کیا ہے بہت اچھا، جو بھول گئے تھے وہ اس ہفتے کر لیں. زندگی تو ہے، ابھی موت تو نہیں آئی ہے، اور جب تک انسان کو موت نہیں آتی اعمال اور کوشش کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور یہاں پر ہمارے پاس کربلا کی مثال بار بار دوں گا کہ حضرت حر نے اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد نیت صاف کی، سچے دل سے توبہ کی، توبہ کے تقاضے کو پورا کیا اور ڈرے اب عبداللہ الحسین پر آ گئے اور اللہ کے سامنے سر جھکا دیا کہ میں نے غلطی کی تھی، میں آ گیا. اچھا، دین اسلام کی خوبی ہے، کوئی اور دین آپ چلے جائیے، ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، تحقیق سے بات کرتا ہوں، کسی دین میں چلے جائیے، جتنا آسان اسلام نے انسان کی معافی کو رکھا کسی دین میں نہیں. اور اس میں پہلا نقطہ یہ ہے، بات کچھ اور تھی، چلیں اب یہاں نکلتے ہیں، یہ بھی اچھی بات. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگر گناہ ہو گیا ہے، ناشکری ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، کسی کو بتاؤ مت. اللہ کہتا ہے میں ستار العیوب ہوں. تو جب میں تیرے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہوں تو تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ تو اپنے گناہ کو بچا، اس لیے کہ تو اپنا نہیں ہے، تو میرا ہے. یہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا. یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، اور قرآن مجید کی تعلیمات جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تفسیر کر کے دی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے. ورنہ حضرت حر کو کہہ سکتے تھے نا، جا تو نے وہ کر دیا کہ اب اس کی کوئی معافی نہیں ہے. عصر عاشور کئی بار بتا چکا ہوں، کربلا ہمارے لیے زندگی کا درس. عصر عاشور جا رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں، جو نہیں جانتا ہے، جو نہیں سمجھتا ہے، جس نے سمجھا ہے کہ اس نے غلطی کی، آ جاؤ. اب عبداللہ علیہ السلام آپ کے سبھی شہید ہو گئے، اب کون رہ گیا؟ کہ نہیں، سب شہید ہو گئے ایک طرف. اب بھی میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، اس دین کا نظام میں لے کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ جس میں توبہ اور معافی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بدبختی ان کی تھی. تو یہاں پر اس نقطے کی طرف توجہ کیجئے کہ موت سے پہلے بھی اگر ایک لمحہ آثار موت کے ظاہر ہونے کے بعد نہیں،
حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں، تیری امت میں جو میرے بندے ہوں گے، اگر وہ اپنی موت سے 1 سال پہلے معافی مانگ لیں گے میں معاف کر دوں گا۔ اصحاب کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، کس کو پتہ 1 سال پہلے کیا؟ ہوتے 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 یہاں تک بات پہنچی کہ موت کی نشانی نظر آنے سے پہلے بھی اگر کوئی معافی مانگے گا تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو 3 چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ایک اللہ کا ذکر، 2 اللہ کا شکر، اور 3 توبہ۔ یہ 3 ایسے آپ کے لیے ستون ہیں کہ جس کے بعد نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اور کیوں ہم دنیا والوں کا تو شکریہ ادا کرتے پھرتے، ذرا سا کسی نے کوئی کام کر دیا شکریہ شکریہ شکریہ۔ اگر ہماری زبان پر دنیا والوں کے لیے شکریہ آتا ہے اچھی بات ہے، اس لیے کہ حدیث میں آئے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اگر آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو اللہ کا بھی شکر ادا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تو میرے بندے کا شکریہ ادا کر رہا ہے تو میرا شکر ادا کرنے سے کیوں قاصر ہے؟ میں کیوں اس پہ زور دے رہا ہوں؟ دوسرا خطبہ اس پہ بات کر رہا ہوں اس لیے کہ وقتاً فوقتاً یاد دلانا ضروری۔ فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دلاؤ۔ جمعہ کیوں ہے؟ اسی لیے ہے نا کہ جو حالات ہوں، جو مسائل ہوں، جو صورتحال ہوں، اس پر یاد دلاؤ تاکہ انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اور آپ تو ہر جمعہ جہاں پر بھی انسان نماز جمعہ جاتا ہے، آپ پیدل چل کے، گاڑی میں جا کر، تکلیف برداشت کر کے، گرمی سردی بارش، یہاں تو پھر بھی فیسلٹی ہے۔ گاؤں میں ہم نے لوگوں کو دیکھا 4 کلومیٹر پیدل چل کے نماز، حالانکہ وہ فاصلے کی وجہ سے ان پر ضروری نہیں ہے، لیکن جمعے کے جاتے یہ جو پیدل چل کے نماز کے لیے نکلتے ہیں، یا کسی مومن، میں بار بار آپ کو یہ احساس دلاتا رہا ہوں کہ اپنی قدر جانیے، اپنی امپورٹنس جانیے۔ جیسے کہ میرے مولانا نے فرمایا کہ جس نے اپنی قدر جان لی نا، اس سے کسی برائی کی توقع نہیں کرنا، اور جس نے اپنی قدر کھو دی نا، عزت نفس کھو دی، اس کو اپنی نفس کا کوئی خیال نہیں، اس سے ہر برائی کی توقع رکھو۔ ہم غیبت کے زمانے کے امام کے ماننے والے، چلو زبان سے ہی صحیح، یہ بھی بڑی بات ہے، کروڑوں لوگ تو زبان سے بھی نہیں مانتے، حالانکہ دل میں ہیں ہمارے، ہم درود پڑھتے ہیں تو امام کو یاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو امام کو یاد کرتے ہیں، عجل فرجہم تعجیل ظہور، امام کی دعا کرتے ہیں، تو ہم تو امام کے خاص لوگوں میں سے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں بہر صورت اپنے نفس کو پاک کرنا ہوگا، اور نفس کو پاک کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ہم نے آپ کو سادہ طریقہ بتایا ہے کہ جہاں نعمت نظر آئے شکر ادا کر لو، جہاں نعمت نظر آئے شکر ادا کر لو۔ تو پھر چوتھے امام علیہ السلام فرماتے ہیں پالنے والے اللہم صلی اللہ محمد علیہ، کہ تیری نعمت اتنی زیادہ ہے، کس کس پہ شکر ادا کروں؟ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ میری نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو۔ کہا پالنے والے تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، میں کیسے شکر ادا کروں؟ کہا موسیٰ یہ جو تمہارے دل میں احساس ہے نا، یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ یقین کیجئے، قرآن نے بتایا، رسول اکرم نے بتایا، معصومین نے بتایا، اللہ سے زیادہ جلدی راضی ہونے والی کوئی ہستی کائنات میں نہیں ہے۔ اب اس سے زیادہ آسان الفاظ میں نہیں کہہ سکتا۔ گناہ ہوا ہے، کوتاہی ہوئی ہے، ہاں اگر کسی کا حق کھائے حق ادا کر دو، معافی مانگ لو۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی، بھئی دنیا میں معافی مانگنے میں کیا جاتا ہے، وہاں پر معافی ملے نہ ملے کس امید میں؟ اس لیے اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً اللہ کو یاد کریں۔ اچھا پھر دیکھیں کتنا پیارا جملہ قرآن میں، اذکرونی اذکرکم،
میں تو اس کو پیار محبت میں کہتا ہوں دوستی کا رشتہ جوڑ لو اللہ سے. میں تو اپنی بات اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا. اذکرونی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. آپ سوچیں کہ اگر آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ بھی آپ کو. لیکن یہ دل پتہ نہیں کیوں ادھر سے ادھر بھاگ جاتا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے. اور یہ اشتہارات اور بھی ہمارے دل میں قساوت ڈال دیتے ہیں. یہ موبائلز کے اندر آنے والی چیزیں اور مشکل پیدا کرتی. اس لیے خدا را جہاں ان چیزوں کی طرف توجہ جاتی ہے فوراً واپس پلٹیں, اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ, یہ ذکر کریں. اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اور جیسے جیسے آپ ذکر کرتے رہیں گے خود بخود آپ کا دل اللہ کے سامنے جھکتا جائے گا. اذکرونی, اگر یہی آیت قرآن مجید کی ہوتی تو اللہ کے پیار اور محبت اور شفقت اور رحمت و رحمانیت کا کتنا بڑا ثبوت ہے کہ تم مجھے یاد کرو. حالانکہ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ من نطفۃ امشاج, ایک ایسے پانی سے نبتلی ہے اور پھر ہم نے تم کو الگ الگ مراحل سے گزار دیا. یعنی ایک ایسے پانی سے کہ جس کو ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ نجس ہو جائے, تم کو پیدا کیا. لیکن اس کے بعد جب تم پیدا ہو کر ایمان لے آئے تو تمہاری اہمیت اتنی بڑھ گئی کہ اب تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اذن گرامی, موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں. یہ موقع بہت کم ملتے ہیں, اور یہ موقع اس لیے ملتے ہیں کہ آپ اہل بیت علیہم السلام کے دروازے پر بیٹھے ہیں. اس نعمت کا کتنا شکر کریں گے. ثم تسألن یومئذ عن النعیم, قرآن مجید کی آیت. اور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو پوچھا گیا کہ یہ کھانا پینا, الفاظ میرے ہیں مفہوم معصوم کا, یہ اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ اللہ بہت بڑا ہے, ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا, یہ ہماری ولایت کے بارے میں سوال کرے گا, کیا حشر کیا تم نے. اس لیے مسلسل اپنی توجہ دیکھیں. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت آنی ہے, یہ نہیں بتایا کب آنی. اب ہم اس انتظار میں رہیں کہ موت سامنے آئے گی تو توبہ کر لیں گے. کیا پتہ موت سامنے آئے تو توبہ کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور کیوں اس وقت کا انتظار کریں؟ نعمت تو آج استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آج ہم پر نازل ہو رہی ہیں. اس لیے نمبر 1 اذکرونی اذکرکم, مجھے یاد کرنا میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا. پھر معصوم نے تشریح کی ہے, تم مجھے آرام میں یاد کرو میں تمہیں سختی میں یاد کروں گا. تم مجھے سکون میں یاد کرو میں تمہیں پریشانی میں یاد کروں گا. تم مجھے صحت کے وقت میں یاد کرو میں تمہیں بیماری میں یاد کروں گا. اب اس سے آسان پیار بھرا پیغام ہمیں مل سکتا ہے یا نمبر 1 اللہ کو یاد کرتے رہیں, مسلسل یاد کرتے رہیں, چاہے آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو یا نہ ہو, کوئی ضرورت نہیں. دوسرا شکر کرتے رہیں. میں بار بار جب تک توفیق رہے گی تلقین کروں گا, اس لیے کہ آپ میں سے ایک نے بھی اللہ کو یاد کرنا شروع کیا اور شکر کرنا شروع کیا, میری تو آخرت بن جائے گی نا. اس لیے کہ ہم اسی لالچ میں تو یہاں پر آتے ہیں کہ اللہ کرے ایک لفظ کسی پر اثر کر جائے, وہ اس راستے میں نکل جائے. علی یمن جا رہے ہو, یاد رکھنا اگر تم نے ایک بندے کو اللہ کا بندہ بنا دیا, ایک بندے کو, بندے تو سارے ہی ہیں نا, اللہ کا بندہ بنا دیا تو جتنی دنیا کی چیزوں پر سورج چمکتا ہے وہ سونا بن جائے اور وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اس سے بہتر ہے کہ یہ بندہ اللہ کا بندہ بن جائے. تو جس طرح والدین کو اولاد سے محبت ہوتی ہے اور ہر صورت کوشش کرتے ہیں والدین کہ اولاد اچھی رہے, لائن پہ رہے, آخرت اس کی اچھی رہے, تو اللہ تو ہمارا خالق ہے, اللہ تو ہمارا مالک ہے. جتنا وہ ہم سے محبت کرتا ہے اس کا آپ عشر عشیر بھی تصور نہیں کر سکتے ہیں. ورنہ ایک گناہ پر آکسیجن بند, آنکھوں پہ اندھیرا, کانوں میں پردہ, سمن بکمن امیون کر دے اللہ تعالیٰ. نہیں کرتا, نہیں میرا بندہ ہے,
زمین پر گیا ہوا ہے، نفسانی خواہشات ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، چلو کوئی بات نہیں، اگر معافی مانگے گا میں معافی مانگ لوں۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو دو چیزیں انجام پاتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ فرشتوں اور اس بندے کے درمیان میں پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس سے آگے میں کیا کہوں؟ اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو توجہ دلوا رہا ہوتا ہے کہ بندے توبہ کر لے، واپس آ جا۔ توبہ کا مطلب واپس آنا ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کر رہا ہوتا، اللہ اسے کسی ایسی تکلیف میں ڈال دیتا ہے کہ اسے فوراً یاد آ جائے کہ اوہ میں نے غلطی کی تھی۔ اذن کے نامی، خدا شاہد ہے، اہل بیت علیہ السلام کا ہم پر اتنا احسان ہے کہ انہوں نے اتنے پیارے پیارے طریقوں سے ہمیں سمجھایا ہے کہ لوگوں اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اللہ تم سے کچھ نہیں چاہ رہا ہے۔ تمام شریعت کے قانون، تمام قرآن مجید کے احکام، احادیث صرف اور صرف انسان کی بھلائی کے لیے ہے۔ اور اگر انسان اپنی بھلائی چاہتا ہے تو دین کی طرف آ جائے، اور جب دین کی طرف آ جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ ان لوگوں کی طرح مت ہونا کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بلا دیا۔ اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اگر تم اللہ کو بلا دو گے تو اللہ بھی تمہیں ایسے بلا دے گا۔ ڈریں اس وقت سے۔ البتہ اہل بیت کے چاہنے والے تو انشاءاللہ اس منزل پہ نہیں پہنچتے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں درود پڑھ لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں استغفار کر لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں اہل بیت کا ذکر کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، تو وہ اس مرحلے پر نہیں جاتے۔ لیکن کیوں ہم اس آخری نچلے مرحلے کی بات کریں؟ کیوں نہ ہم اوپر جانے کی بات کریں؟ کیوں نہ ہم حضرت سلمان، حضرت ابوذر، حضرت مقداد، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، اللہ تب پر رحمت نازل کرے، کیوں ہم ان کی طرف بڑھنے کی کوشش نہ کریں؟ جبکہ راستہ کھلا ہوا ہے، ہدایت آئی ہوئی ہے، اور اللہ اپنا کرم ہم پر نازل کرتا جا رہا ہے، اپنی رحمتیں ہم پر نازل کر رہا ہے۔ اور اسی لیے کہا ہے جب کوئی کام شروع کرو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو قہار و جبار نہیں ہے، رحمان بھی ہے، رحیم ہے، پالنے والے۔ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ گناہوں کو معاف فرما دے، کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما دے، عاقبت بخیر فرما دے، عبادت کی لذت عطا فرما دے، تیرے ذکر کی، شکر کی، توبہ کی توفیق عطا فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے، سیلاب زدگان کے مسائل کو حل فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد۔ کل حیدرآباد سے میرپور خاص سے حیدرآباد سے میرپور خاص جانے والی سیون کی طرف جانے والی ایک بس کو حادثہ ہوا، تقریباً 20 لوگ بیچارے دنیا سے چلے گئے۔ افسوس ہے ہمیں اس بات پر، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ جو بسیں، جو گاڑیاں رستوں پہ چلتی ہیں، اگر ان کی کوالٹیز کو آپ چیک کریں تو یہ 25 سال پہلے سائڈ پہ رکھ دی جانے والے۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے لوگوں کا وظیفہ ہے، میں آج شرعی حکم بتا دوں، اللہ معاف کرے، اللہ جنت نصیب کرے، مغفرت کرے، لیکن ظاہر ہے ان چیزوں سے ہمیں سمجھنا تو پڑے گا۔ اگر میں نے روڈ ایسا بنایا کہ جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا، 20 لوگوں کا شرعی قتل مجھ پر ہے،
اگر میں نے روڈ پر اس طرح سے کام کیا، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آپ آگے آ جائیے، درود پڑھ دیں محمد علیہ۔ میں نے اپنی گاڑیوں کے ٹائرز جو سٹینڈرڈ کے ہونے چاہیے وہ نہیں کیے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں مر گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میری خودکشی کے حکم میں آئے گی یہ بات کہ آپ نے، یا میں اوور سپیڈنگ کرتا رہا اور خدا نہ خواستہ یہ بس جس کی بھی تھی، جانے والے چلے گئے۔ اس سے پہلے ایک بس میں آگ لگی تھی، سیلاب زدگان واپس جا رہے تھے، سارے مومنین تھے۔ دیکھیں، یا تو ایک کام نہ کریں ہم، یا کام کریں تو سمجھ جائیں۔ بلڈنگ بنا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا بہت ہمارا اپنا بھی اس میں کام ہے۔ 19-20 سیمنٹ کی کوالٹی، بجری اینڈ سیمنٹ مکسنگ آپ نے 19-20 کم کی کہ چلو تھوڑا فائدہ ہو گیا، بلڈنگ گری، پلر گرا، کچھ ہوا۔ جو لوگ، چاہے وہ آفیسر تھا جس نے اوکے دی، چاہے وہ انجینئر تھا، یاد رکھیے گا، قتل یا حادثات یا جو جرائم ہوتے ہیں اس کا ڈائریکٹ مرتکب شخص جو ہے نا، صرف وہی ذمہ دار نہیں ہے، تمام وہ لوگ کہ جو اس لائن میں تھے، جنہوں نے سائن کی، جنہوں نے کیا۔ یہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وہ ہمارے بعض مرتبہ پیٹرول پمپ سے شارٹ کٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے کہا جرم کیا آپ نے، گناہ کیا، سبھی جاتے ہیں۔ میں نے کہا سب جاتے ہوں، میں تو اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، میں تو قانون کی خلاف ورزی، مجھے تو اہل بیت نے کہا ہوا ہے نا بھائی تم قانون، پیٹرول پمپ کسی کی زمین ہے، میں کیسے اس میں سے اس کی اجازت کے بعد، ہاں پیٹرول بھروانا ہے یا ایسی کوئی چیز ہے۔ یاد رکھیے گا یہ چیزیں نظر میں نہیں آتی ہیں، لیکن پتہ چلا قیامت میں پہنچا۔ جب آخرت اور قیامت کی بات ہو رہی تو میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر اگر آپ نے خدا نخواستہ آپ کو پتہ چلا کہ یہ مثلا اللہ نہ کرے یہ 20 بسوں کے پارٹ میں ایک پارٹ میں نے سپلائی کیا تھا مثلا، اور وہ میں نے جعلی پارٹ سپلائی کیا تھا اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا، میں ذمہ دار ہوں۔ ورنہ پھر یہ جمعے کے خطبے، یہ مجلسیں، یہ تذکر کس لیے؟ صرف آپ کی واہ واہ لینے کے لیے نہیں، ہر چیز یہ آیت کا حصہ یاد رکھیے، بار بار یاد دلاتا ہوں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم، جو تم کرتے ہو وہ بھی مسجد بنائی تم کو ثواب ملے گا، وَآثَارَهُم، اس کے جو آثار ہیں، گاڑی کے غلط پرزے لگائے یا لو کوالٹی پرزے لگائے، لو کوالٹی ٹائر لگائے، روڈ آپ نے لو کوالٹی بنائے، بلڈنگ میں لوگ، مثال آپ خود لے لیجئے، قیامت میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو حکومت میں جاتے ہیں بڑی احتیاط کریں۔ سوچ آج اخبار نے لکھا ہے 2.14 بلین روپیز جو حیدرآباد سے سکھر موٹر وے بنانے والے تھے، سادے چیکوں سے ڈرا کرا لیے گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ میں کس بات پہ رہوں آپ کے سامنے؟ سکھر سے ایبٹ آباد تک چلے جائیے، موٹر وے بنی ہوئی ہے اور اچھی بنی ہوئی۔ اگر یہی موٹر وے کراچی سے سکھر تک بن جائے تو آپ کو پتہ ہے ٹائرز کا خرچہ کم ہو جائے گا، فیول کا خرچہ کم ہو جائے گا، آپ کے کیا کہتے ہیں انجن کے مسائل کم ہو جائیں گے، ایکسیڈنٹس کم ہو جائیں گے۔ لیکن 2.14 یعنی لک ایٹ دا، اب کیئرلیسنس کو دیکھیے، چیک اینڈ بیلنس کی حالات کو دیکھیے۔ ایک اے سی صاحب، ایک ڈی سی صاحب لے کے بھاگ گئے، اب ایک ڈی سی تو پکڑا گیا، اے سی پکڑا جائے گا، کیس ہوگا، پھر ہو گیا کہ چلو 20-25 کروڑ روپے لے لو واپس، کام ختم۔ یاد رکھیے یہ مال یہیں رہ جانے والا ہے، اس کا حساب میرے کندھے پر جانے والا ہے۔ بلوچستان میں مسنگ پرسنس کے لیے تحقیقاتی کمیٹی یا کمیشن بنایا گیا، لفظ میرے ذہن میں نہیں ہے، اور اب 222 مسنگ پرسنس کے لیے جو بلوچستان کے ہیں تحقیقات ہونی۔ میں کہتا ہوں بہت اچھا کیا آپ نے، دیر آیت درست آیت۔ ہم پاکستانی بلوچیوں کو اپنے سے الگ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور اگر ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے اور میں خاموش رہتا ہوں
تو میں اپنے مولا کے حکم پر عمل نہیں کر رہا. کون للظالم خصما. ارے موت کے بستر پر, شہادت کے بستر پر آپ کا مولا کہہ رہا ہے دیکھو جو ظالم ہے اس کے مقابلے میں کھڑے رہنا اور جو مظلوم ہے اس کی حمایت کرنا. یہ نہیں کہا کہ سندھی ہو تو کرنا ورنہ نہیں کرنا, بلوچی نہیں کرنا, کسی کا نہیں کہا, حتیٰ دین کا بھی نہیں کہا ہے. اگر دنیا میں کوئی بھی ظالم ہے تو خود اگر ظالم ہے تو بھی اپنے خلاف کھڑا ہو جا. میں اگر اپنے مولا کی بات کو یہاں بیان نہیں کروں گا تو ظلم کروں. مسنگ پرسن کا کام کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے. میں ہر وہ شخص کہ جس نے مثلا فیصلہ کیا ہو, مثلا اس پہ کام کیا ہو یا مثلا حصہ لیا, اس کو نصیحت کرتا ہوں, خدا را ان کو واپس اپنے گھر والوں تک پہنچا دیجئے. اس سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچنے والا, نقصان ہوا ہے. جب ہماری مسنگ پرسن کی بچی ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو ہم شرمندگی سے سر نیچے کر لیتے ہیں. کیا جواب دوں اپنی بیٹی کو؟ بابا کہہ کے پکار کے کہتی ہے اگر آپ مسنگ پرسن ہو جاتے ہیں آپ کی بیٹیوں پہ. میں کہا بیٹا مجھے آپ کا احساس تو میں جو کر سک رہا ہوں خدا شاہد. ابھی دبئی میں مومنین ہمارے ہیں, ہمارے ایک بھائی یہاں پر ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں. ہر جمعے کو میں نے ان سے کہا ہے آپ آیا کریں, مجھے سلام کریں تاکہ میں سوچتا رہوں. اور الحمدللہ پچھلے جمعے اللہ نے مجھے توفیق دی, میں نے منسٹری میں کہیں ہائی لیول پر اس کو پہنچایا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس مسئلے میں کوشش کریں گے. خط لکھا جائے گا تاکہ وہ وہاں سے دبئی سے آزاد ہوں. تو ہمارا کام ہے کوشش کرنا, نتیجہ دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اس لیے ہم مسنگ پرسنس پہ سپریم کورٹ کے اسٹیپ کو خوشائن سمجھتے ہیں اور ہم سب سے درخواست کرتے ہیں, ہمیں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, کوئی غلطی کرتا ہے اپنی جگہ پر ہے. جیسے ابھی اس وقت ایک بدتمیزی کا جمعہ بازار لگا, طوفان ہے, کوئی کسی کی عزت رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر سب سے امپورٹنٹ چیز, ان امپورٹنٹ چیز اگر کوئی ہے تو پاکستان نظر آتا ہے. ہر ایک کو اپنی چلانی ہے, ہر ایک کو اپنا کرنا ہے. بہرحال میں اس میں ایک خاص بات کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں فوج ملک کا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے اور فوج اگر مضبوط ہو تو سسٹم مضبوط ہوتا ہے. میں ہر اس سٹیپ کو کہ جو فوج کے مورل کو ڈاؤن کرے اس کو نگیٹ کروں گا, لیکن میں کہوں گا کہ آرمی چیف کے سلیکشن کو اس طرح سے کیا جائے کہ بالکل فیئر ہو. جیسے کہ اگر وہ جو لائن میں کھڑے ہیں 5-6 نہیں ایگزیکٹ نہیں یاد ہے, اگر اس قابل نہیں تو وہاں پر کھڑے کیسے ہو گئے نا, اس کا مطلب ہے وہ قابل. تو ان میں سے جو سب سے زیادہ اس قابل ہو کہ ہمارے ملک پاکستان کی فوج کو لیڈ کرے, یا پھر دنیا میں جو سسٹمز موجود ہیں ان سسٹمز کو دیکھ کر کہ جہاں پر لفظ میرا اچھا نہیں ہینکی پینکی نہ ہوتی ہو, مطلب بہت سی جگہوں پر ہینکی پینکیز ہوتی ہیں, وہاں پر فوج کے سربراہ کو منتخب کیا جائے, آگے بڑھا جائے. اس لیے کہ صورتحال ہمارے لیے کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے, مورل ڈاؤن ہو رہے. میں کسی کی نہ حمایت کر رہا ہوں نہ کسی کی مخالفت کر رہا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سپر پاور میرے کان میں بھی الذی یوسوس فی صدور الناس, میرے کان میں بھی پھونک رہی ہوگی کچھ نہ کچھ, آپ کے کان میں بھی پھونک رہی ہوگی, فوجیوں کے کان میں بھی, بیوروکریٹس کے کان میں بھی, سیاستدانوں کے کان میں. وہ سب پھونک رہے ہیں. کیوں پھونک رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ ملک مضبوط ہو گیا تو ایران جس طرح مضبوط ہوا اور ناک کو چنے چبوا دیے الحمدللہ رب العالمین, نظام اسلامی کی بنیاد پہ ہو نا. پاکستان اگر صحیح راستے پر چلا جائے تو اسلامی دنیا کے لیے بہت بڑی قوت و طاقت ثابت ہو سکتی ہے اور دنیا کو تگنی کا ناچ نچا سکتی ہے. لیکن اب دیکھیں کتنا اچھا ابھی یہ فوجی ساز و سامان کی نمائش ہوئی جو مجھے رپورٹ دی گئی. ظاہر ہے میرے وہاں پر جانا نہیں ہے, لیکن میرے ملک کی چیزیں میں نے رپورٹ لی. مجھے فخر محسوس ہوا کہ اتنی ہائی سٹینڈرڈ, ہائی کوالٹی چیزیں ہماری بن رہی ہے کہ دنیا والے آ کے لے جا رہے ہیں. لیکن جب باہر آ کے اخبار اور خبروں کی بات سنتا ہوں تو میرا دل بہت روتا ہے. میں
کسی کی حمایت یا مخالفت کی بات نہیں کر رہا. میرے لیے پاکستان بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور پچھلے چند مہینوں میں اقتصادی صورتحال بہت بگڑی ہے. بہت کا مطلب ہے بہت. اور کل کے جو اسٹیٹسٹکس آئے ہیں وہ خطرے کی، علیکم السلام، گھنٹی ہی نہیں، خطرے کا گھنٹہ ہے. ہم کیا کریں مولانا صاحب؟ آپ صرف اتنا کریں، اسراف چھوڑ دیں. آپ اپنے اخراجات کو کم کیجئے، 2 پیسے بچائیے. کل آپ کو ضرورت نہیں پڑی، آپ کے بہن بھائی، آئے گا وہ وقت کہ 3 ٹائم کا کھانا 1 ٹائم میں بدل جائے گا، اور 1 ٹائم کا کھانا 2 دن میں کھایا جائے گا، اور پھر فاقوں کی کنڈیشن آئے گی. میں نے پچھلے ہفتے بٹ کوائن کا کہا تھا، جو جانتے ہیں انہوں نے مجھے پھر اس بارے میں شکریہ بھی ادا کیا. یہ چیزیں جا رہی اس طرف کہ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ چاہتے ہیں کسی طرح سے نا وہ شیطانی طاقتیں ہم پر ایسا کنٹرول کر لیں کہ ہماری کوئی چیز. اب آپ دیکھ لیجئے، اگر آج گوگل فیصلہ کرے کہ ہمارے موبائل کو وہ آف کر دے، ہم فون بھی نہیں کر سکیں گے. ہم وہاں تک محتاج ہو گئے. ہوشیار ہو جائیے، ہوشیار ہو جائیے. میں نے کچھ راستوں پہ اشتہارات دیکھے، اپنی آنکھوں سے سنا تو تھا کہ جناب فلاں ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور گانوں کی پریکٹس کیجئے اور یوں کیجئے وہ کیجئے. دیکھیں، جب ہم ولگر اشتہارات پہ خاموش ہوتے ہیں تو پھر چیزیں یہاں تک پہنچتی ہیں. یہاں پر خاموش ہوں گے تو آگے تک پہنچے گی. ایک مووی ہے، میں نے نہ دیکھی ہے نہ مجھے اس کی تفصیلات پتہ ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے بتایا. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے کوئی ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچائیں. چھوڑ دیں ان چیزوں کو. دنیا والے کرنا چاہتے ہیں کریں. آپ جو ہمارے ہاں LGBT کے پرابلم کھڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹرانسجینڈر کے عنوان پر، ٹرانسجینڈر ایک مسئلہ ہے، بس ٹائم ختم ہو گیا. خنثی جو ایک مسئلہ ہے، فطری مسئلہ ہے، اس کی میرے مولا نے سب تفصیلات دی ہیں. کبھی ضرورت پڑے گی کسی درس میں دے دیں گے، یہاں پر میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. ٹرانسجینڈر کے نام پر LGBT، جس کی میں ایکسپلینیشن نہیں دوں گا، ہمارے اکثر لوگوں کو پتہ ہے، اس کے ذریعے عریانی، فحاشی اور وحشی گری کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ بھی بچیں، بچے اور بچیوں کو بچائیں، اور کوشش کریں کہ ان چیزوں سے اپنے بچوں کو پیار، محبت، احترام سے دور کریں، ورنہ ایک دن آئے گا کہ خدا نخواستہ قوم لوط والا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے. پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے مسائل حل کرنے میں مدد فرما. تیرے شکر، تیرے ذکر اور استغفار کی توفیق عطا فرما. لاپتہ انسانوں کو واپس گھر پہنچا دے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دے، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما دے، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے. پالنے والے ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے. زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.